السلام علیکم. ہم ڈاکٹر شبانہ خانوار سے اسلامی فارس لے کے حاضر ہوئے ہیں دورہ القرآن کے سلسلے میں پارہ نمبر 4 لن تنالوا آل عمران سورہ نمبر 3 اور رکوع نمبر 18 کی تلاوت کریں گے. رکوع نمبر 18 کی تلاوت کریں گے. جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے اپنے پیارے حبیب کے ذریعے کیا پیغام بھیجنے کی کوشش کی ہے. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، اور جو اللہ و رسول کے بلانے پہ حاضر ہوئے بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، اور ان کے نیکوکاروں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، اور وہ جن لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے جتھا جوڑا اور ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اور زائد ہوا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور بولے اللہ ہم کو بس ہے اور کیا اچھا کارساز ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتقوا رضوان اللہ، تو پلٹے اللہ کے احسان اور فضل سے کہ ان کو برائی نہ پہنچی اور اللہ کی خوشی پر چلے. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑا فضل والا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین. واہ کا شیطان ہے کہ اپنے دوستوں سے دھمکاتا ہے تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا، اور اے محبوب تم ان کا کچھ غم نہ کرو جو کفر پر دوڑتے ہیں اور وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑیں گے. یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرۃ ولهم عذاب عظیم، اور اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اللہ اکبر. ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب الیم، اور جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر مول لیا اللہ کا کچھ نہ بگاڑیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خیر لانفسهم، اور ہرگز کافر اس گمان میں نہ کہ وہ جو ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں کچھ ان کے لیے. انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مہین، بھلا ہے تو ہم اس لیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں کہ اور گناہ میں بڑھیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. ما کان اللہ یذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اور اللہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو جب تک جدا نہ کرتے گندے کو ستھرے سے. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلهم أجر عظيم. اللہ کی شان یہ نہیں کیا ہے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے. تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. فآمنوا باللہ ورسولہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلهم أجر عظیم، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور اگر ایمان لاؤ پرہیز کرو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے، عظیم ثواب ہے. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے. بل ہوا شر لهم، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی وارث ہے آسمان و زمین کا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر.
18वें रुकू में, चौथा पारा, तीसरा सूरह नंबर 3 और 18वां रुकू। 18वें रुकू में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि और जो अल्लाह रसूल के बुलाने पे हाजिर हुए बाद उसके कि उन्हें ज़ख्म पहुंच चुका था। जब जंगे उहद में भगदड़ मच गई और उसके बाद वैसे जिन्हें जाना था वो चले गए, जिन्हें रुकना था वो रुक गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब से अल्लाह ने नवाजा था। उनके महबूब थे, वो सब कुछ जानते थे, ज़ाहिर व बातिन, अव्वल व आखिर, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो इस तरीके से जब उन्होंने देखा कि अबू सुफियान लोगों को इकट्ठा कर रहा है कि हमें वापस नहीं आना चाहिए था, बल्कि एक एक मोमिन को ढूंढ के कत्ल कर देना चाहिए था ताकि इनका काम ही तमाम हो जाए। लोगों को इकट्ठा करके बरगला रहा था और जंग के लिए उन्हें तैयार कर रहा था कि चलो उन पे हम वार करेंगे। तो उसके बाद से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हो गई और उसके बाद से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुरंत जंग के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह अकबर। जैसे ही उन्होंने जंग का हुक्म दिया, बुलाया, तो वह जख्मी होने के बावजूद भी सहाबे कराम रिजवान यानी जो मोमिनीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों पे सादिर रहते थे, हमेशा खड़े रहते थे, लब्बैक कहा उन लोगों ने। हालांकि जख्म से चूर चूर हो गए थे, उसके बावजूद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर लब्बैक कहा, जंग के लिए तैयार हो। जो अल्लाह और रसूल के बुलाने पे हाजिर हुए बाद उसकी कि उन्हें जख्म पहुंच चुका था, उनके नेकोकारों और परहेजगारों के लिए बड़ा सवाब। तो अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में फरमाता है कि जो अहलुल्लाह की आवाज पे लब्बैक कहता, चाहे जिस भी हाल में हो, अहलुल्लाह की आवाज पे लब्बैक कहता है, अल्लाह उसके लिए बहुत बड़ा सवाब रखता है। अल्लाह वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन जख्मी मोमिनीन को पुकारा और वो लोग जख्म की हालत में होते हुए भी दोबारा जंग करने के लिए तैयार हो गए। और वो जिनसे लोगों ने कहा कि लोगों ने तुम्हारे लिए जत्था जोड़ा तो उनसे डरो, तो उनका ईमान और जायद हो गया और बोले अल्लाह हमको बस है और क्या अच्छा कारसाज है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो अबू सुफियान ने जब एक बड़ा सा जत्था इकट्ठा कर लिया, अबू सुफियान ने एक बड़ा सा जत्था इकट्ठा कर लिया और तो अचानक ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके दिल में खौफ पैदा कर दिया। जैसे अबू सुफियान ने एक बड़ा सा जत्था जमा कर लिया था लड़ने के लिए मोमिनीन से, उनको जड़ से खत्म करने के लिए, तो उसके बाद से अल्लाह ने उसके दिल में तज़ब्ज़ुर डाल दिया, क्योंकि वो तो अल्लाह कुल्ल शैइन कदीर है। तो सुफियान के दिल में तज़ब्ज़ुर डाल दिया कि वापस लौट जाए, कुछ खौफ उसको होने लगा। और तो उसने नईम बिन मसूद जो हरम शरीफ की तरफ जा रहा था उससे खबर भेजी कि तुम मदीने चले जाओ और मदीने जाके कोई भी तदबीर लगा देना और उसके बाद से कह देना कि एक बड़े से जत्थे, एक बड़े से फौज के साथ अबू सुफियान आ रहा है। अगर तुम मोहम्मद के साथ उससे जंग लड़ने के लिए गए तो तुम में से कोई भी वापस नहीं लौटेगा। इतनी बड़ी फौज उसके साथ है कि तुम वापस लौट के नहीं आओगे। तो वो लोगों को डरा के और उसके बाद से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के साथ जंग पे जाने के लिए रोक रहा था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जो अला कुल्ली शैइन कदीर है, इनके ईमान को और पुख्ता कर दिया और मोमिनीन ने उसकी बात को इनकार किया, कहा जो कुछ भी होगा लेकिन हम मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा उनके बारे में इस आयत में है कि तुम्हारे लिए जत्था जोड़ा तो उनसे डरो। ये जाके कहा कि बहुत बड़ा जत्था सुफियान ने भी जोड़ रखा है, अगर जाओगे तो वापस नहीं आओगे। तो उसके बाद से लोगों ने इसकी बात नहीं मानी, तो पलटे अल्लाह के एहसान और फजल से। और उसके बाद से ये खबर यानी नईम बिन मसूद जो ये खबर जाके तदबीर के साथ लोगों को डरा रहा था कि लोग डर के मारे रसूल का साथ छोड़ देंगे, तो ऐसे लोगों के लिए है तो पलटे अल्लाह के एहसान और फजल से। ऐसे लोगों पे अल्लाह का एहसान और फजल नहीं होता है कि उन्हें कोई बुराई न पहुंची और अल्लाह की खुशी पर चले, और उनके लिए कोई बुराई नहीं है जो अल्लाह की रजा के लिए उसके महबूब के साथ चल दिए। और अल्लाह बड़ा फजल वाला है, वह तो शैतान ही है अपने दोस्तों से धमकाता
اور جو بہکانے کے لیے آیا تھا ایسے لوگوں کو کلام پاک میں کہا گیا ہے کہ یہ شیطان کے مانند ہوتے ہیں جو لوگوں کو اللہ راہ پہ جانے کے لیے روکتے ہیں، بہکاتے ہیں، تو ان سے نہ ڈرو۔ اور مومنین کے لیے حکم آیا ہے کہ ایسے شیطانوں سے تم نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے امید رکھو، مجھ پہ توکل رکھو اور مجھی سے ڈرو۔ اور اے محبوب تم ان کا کچھ غم نہ کرو جو کفر پر دوڑتے ہیں، اور اپنے محبوب پہ بھی حکم ربی ہوا کہ اے میرے محبوب ان کا غم نہ کرو، وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑیں گے اور اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے۔ اور جب کوئی برائی پہ اتارو ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائی کی رسی کو ڈھیل چھوڑ دیتا ہے تاکہ اور برائی کرتا رہے اور کوئی بھی اچھائی اس کے حق میں باقی نہ رہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے وہ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر مول لیا ہے۔ ایمان کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے تھے، بلکہ لوگ کفر کی طرف دوڑے ہوئے چلے جا رہے تھے، یعنی کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کافروں کا ساتھ دے رہے تھے۔ ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جنہوں نے کفر کے بدلے میں ایمان بیچا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ کے ہاں۔ اور ہرگز کافر اس گمان میں نہ رہیں کہ وہ جو کچھ انہیں ڈھیل دیتے ہیں کہ ان کے لیے بھلا ہے، ہم تو اسی لیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں کہ گناہوں میں اور آگے بڑھیں، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اکثر جو لوگ گناہوں پہ آمادہ ہو جاتے ہیں ان پہ کوئی بھی تدبیر نہیں چلتی، وہ اہل اللہ کا ساتھ پسند ہی نہیں کرتے ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے ان سے دور ہوتے رہتے ہیں، اور اللہ بھی ان کی رسیوں کو ڈھیل چھوڑتے جاتا ہے کہ یہ گناہ پہ گناہ کیے جائیں تاکہ ان کے پاس کوئی بھی نیکی نہ بچ رہے، کیونکہ اور یہی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ مسلمانوں کو، اللہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں مومنوں کو کسی بھی حال میں چھوڑتا نہیں ہوں، بلکہ ان کے دلوں میں پختگی پیدا کرتا ہوں، ایمان میں تازگی پیدا کرتے رہتا ہوں، جب تک جدا نہ کرتے بندے کو، اور تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے ساتھ رہتا ہے جب تک وہ ان کے اندر کی تمام تر برائیوں کو دھل کے صاف نہیں کر دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ثقلین ہے، اور اپنے انبیاء، اولیاء اور اشفیاء اور اتقیاء کو بھی ثقلین بنا کے بھیجا ہے کہ جو تمہاری طرف راغب ہوتا ہے، تمہاری بات مانتا ہے، تمہارا ساتھ دیتا ہے، تمہاری عزت کرتا ہے، تمہارے حکم کو مانتا ہے، ایسے لوگوں کو صاف کرنے والے کو ثقلین کہتے ہیں، اور اللہ سب سے بڑا ثقلین ہے۔ اور تب تک وہ مومنوں کو جدا نہیں کرتا جب تک ان کو تمام تر گندگیوں سے صاف نہیں کر دیتا۔ اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے، اور عام لوگ کہہ رہے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ سوال داغتے تھے، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی علم غیب بتاتے تھے تو لوگ ان پہ لان تان کرتے تھے اور کہتے تھے ہم اللہ ان سے بات کرتا ہے، یہ حکم ربی سنائیں گے، اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایسے عالم میں ایک ذکر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار کہا کہ آج جب سے دنیا بنی ہے تو قیامت تک کے بیچ میں اگر کوئی بھی کچھ بھی پوچھنا چاہے تو پوچھ لے، اگر میں جواب نہ دوں تو اس کے بعد سے جب انہوں نے یہ کہا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر نہ دے دوں۔ عبید اللہ بن خزافہ سہمی نے کھڑے ہو کر کہا میرا باپ کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترنت کہا خزافہ۔ پھر عمر نے کھڑے ہو کر کہا، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر فرمایا کہ راضی ہوئے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوئے، قرآن کے امام ہونے پر راضی ہوئے، آپ کے نبی ہونے پر راضی ہوئے، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم باز آؤ گے؟ پھر ممبر سے اتر کر آئے اور اس پر
اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کی چیزوں کا علم تھا، عطا فرمایا گیا ہے، اور حضور کے علم غیب میں طعن کرنا منافقین کا طریقہ ہے. یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس دور میں بھی ہم سانس لے رہے ہیں، انبیاء، اولیاء، اسفیاء، اشفیاء یا جو بھی ہے، جس کے بھی ساتھ رہتے ہیں ہم، جس کے بھی نسبتین ہیں، اس کا الزام ہمیں نہیں لینا چاہیے، لان تان نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی شک و شبہات ان پہ رکھنا چاہیے. تو ان برگزیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے، اور سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سارے رسولوں میں افضل اور اعلیٰ ہیں. اس آیت سے ان کے سوا بکثرت آیت و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علوم عطا فرمایا، اور غیب کے علم آپ کا معجزہ ہے. اور تصدیق کرو کہ اللہ نے اپنے برگزیدہ رسولوں کو غیب پر عطا فرمایا ہے. اور تو دیکھا کہ شان یہ نہیں کیا ہے آپ لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے. وہ جو عام لوگ تھے وہ کہتے تھے ہم سے رب کیوں نہیں بات کرتا، ہمیں کیوں نہیں علم دیتا ہے اللہ. تو کلام پاک سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء، اولیاء، اشفیاء، اہل اللہ اور اقربا انہی لوگوں کو غیب کا علم دیتا ہے، سب کو نہیں، کیونکہ اس کتاب بھی تو لوگ نہیں لا پائیں گے. ہاں، اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے، اور جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے. تو ایمان لاؤ اللہ اس کے رسولوں پر. اگر ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے، یعنی عظیم ثواب ہے. اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے. غریب کو جس نے بخل کیا تھا، قیامت کے دن ان کے گلے کا دوغ ہوگا. اور اللہ ہی وارث ہے آسمان و زمین کا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. اور کلام پاک کے روح سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی تمہیں عطا فرماتا ہے، یعنی جو مال و دولت، مال غنیمت اور زیورات، یعنی مال و زر جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس کا بھی تمہیں صدقہ نکالنا چاہیے، اور اس میں سے اللہ راہ میں خرچ کرنا چاہیے. اپنے برگزیدہ بخل کے معنی ہے، اکثر علماء اس کی طرف گئے کہ واجب کا ادا کرنا بخل ہے. حدیث میں بھی آیا ہے کہ جو بخیل ہوتے ہیں، جو کنجوس ہوتے ہیں، وہ بدخلق ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے اندر دو خصلتیں پائی جاتی ہیں، اور دو خصلتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی. اکثر مفسرین نے فرمایا کہ بخل سے زکوٰۃ کا نہ دینا ہے، یعنی اللہ نے جو بھی مال و زر تمہیں عطا فرمایا ہے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قانون بنایا ہے کہ اس کے تحت کہ اتنا سونا ہوگا تو اتنا اس کا زکوٰۃ ہوگا، اتنا چاندی ہوگا تو اس کا اتنا زکوٰۃ ہوگا. بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ نہ ادا کی تو روز قیامت وہ مال سانپ بن کر تونت کی طرح اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور اس کو ڈستا رہے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو کلام پاک سے یہ بھی ثابت ہے کہ اگر آپ مال و زر کی توفیق ہے تو جتنا اس کا زکوٰۃ نکالنا مقصود رکھا گیا ہے، جو زکوٰۃ نکالنے کے لیے طے پایا حدیث و قرآن کے مطابق اتنا نکالنا چاہیے. اگر نہیں نکالتے ہو تو وہی مال و زر تمہیں سانپ بن کے تمہیں ڈستا رہے گا. اور یدی تم نے وقت پہ اس کی زکوٰۃ نکالی ہے تو وہ تمہارے لیے ذریعہ نجات بنے گا، یعنی آخرت میں بھی تمہیں نجات دے گا، اور یہاں بھی تم اس کو پہن کے سجو گے سورو گے، اور وہاں بھی تم سجو گے سورو گے. کہا کہ اور تم اللہ سے چھپا نہیں سکتے ہو، کیونکہ اللہ ہی وارث ہے آسمان و زمین کا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، جو چھپاتے ہو اور جو حیا رکھتے ہو. تو ہم دیکھیں گے کہ 18ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا ہے کہ رسول اگر جو تمہیں حکم دیتا ہے، یعنی اولیاء اشفیاء کیا، اب نبوت روک دی گئی، اب آخر الزمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آئے، تو اس دور کو بھی، اس دور کے لوگوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ نبوت کے بعد ولایت کا دور ہے. تو اولیاء اشفیاء کیا، جس بھی ولی
سے آپ منسلک ہوئے ہیں، بیعت ہوئے ہیں، تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ چاہیں جس بھی حالت میں ہو، اگر وہ بلاتا ہے تو آپ لبیک کہیں، بلکہ یہ نہ کہیں کہ ہم اس حالت میں اس حالت میں ہیں، کیونکہ اگر تم اس کے وفادار ہو گئے، اللہ کے انبیاء اولیاء اشفیاء کا جو وفادار ہوتا ہے وہ اللہ کا وفادار ہوتا ہے، جو ان کے حکم عدولی کرتا ہے، ان کے حکم کو نہیں مانتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے بھی منکر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے، اور اس کے بعد سے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی حق کی طرف ہے تو اسے برگلاؤ، برگلانے والے کی نسبت اس شیطان کا برابری اسے کہا گیا، اسے ہی شیطان کہہ کے پکارا گیا ہے کہ جو اللہ راہ میں چلنے والے کو برگلاتا ہے اسے شیطان کہتا ہے۔ اور حق جاننے کے بعد اگر آپ حق جان گئے اور اس کے باوجود بھی اس سے منہ موڑ لیا آپ نے، تو حق جان کے منہ موڑ لیا تو آپ کافر ہو، اور اس کے بعد سے حق پرست سے آپ نے جھوٹ بولا کہ ہم تمہاری طرف ہیں، اور اس کے بعد سے کافر کی طرف جا کے کہا کہ ہم تمہاری طرف ہیں، تو منافقوں میں اس کی گنتی ہوتی، اور اس کے بعد اسے حکم ربی اترے اور اس میں کچھ ملا کے تم نے لوگوں کو بتایا، ملاوٹ کیا، تو آپ مشرک ہو جائیں گے، اسے شرک کہتے ہیں۔ تو اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں کا جب انہوں نے اعلان کیا اور لوگوں نے پوچھا کہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ حکم ربی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ تو اس سے بات سمجھ میں آئے کہ اولیاء انبیاء اشفیاء اتقیاء اپنی کہانی اور اپنی بات نہیں، بلکہ کوئی بھی حکایت سناتے ہیں تو اس میں منظور یہ ہوتا ہے کہ رب کی باتیں لوگوں کو بتائی جائیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ اسی لیے کسی بھی دور کا اولیاء اشفیاء اتقیاء ہو، اگر وہ کچھ قول بولا ہے تو اسے اگر آپ کلام پاک میں غور سے پڑھو گے تو کہیں نہ کہیں ٹیلی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اپنی طرف سے وہ لوگ کچھ نہیں کہتے ہیں اور حکم ربی سناتے ہیں، اور جو بھی آپ کا مال و زر اللہ نے عطا فرمایا ہے اس میں کنجوسی مت کرو، بلکہ راہ حق میں اسے خرچ کرتے رہو، اور جو لوگ راہ حق میں خرچ کرتے ہیں اور وقت وقت پہ اپنے مال و زر کا زکوٰۃ عطا کرتے ہیں تو آخرت میں وہ نجات کا ذریعہ بنتا ہے، اور جو لوگ اس کے ساتھ کنجوسی کرتے ہیں، اپنا حق نہیں، سمے پہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، راہ فی سبیل اللہ میں کوئی بھی مال خرچ نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا مال و زر سانپ بن کے توق میں ان کے گلے میں ڈستا رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اللہ ہی وارث ہے تمام زمین و آسمان کا، اور اسے تمہارے ہر چیز کی خبر ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یا وارث